اس میں صبر کے حوالے سے جو ہے وہ دعاز بھی ہیں. تو یس، صبر از اے گریٹ ایٹریبیوٹ اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے صابرین کے ساتھ. اس کے بعد جی جو 5th کوالٹی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں وہ ہے متقین. ایسے لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ کا. یہ میں آپ کے سامنے آیت رکھتا ہوں سورہ آل عمران کی ورس نمبر 76، چیپٹر 3 ورس 76. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بلا من اوفا بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین. But yes, whoever fulfills his commitment and fears Allah, then indeed Allah loves those who fear him. اب دیکھیں سبحان اللہ، یہاں پہ متقین کنہیں کہا جا رہا ہے؟ جو اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرتے ہیں، جو اپنے وعدوں کو، اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں. تو سبحان اللہ دیکھیں ہمارے ہاں متقین نہ صرف ایک although یہ بھی متقین کی نشانی ہے، بہت زیادہ عبادت گزار ہونا، نماز میں بہت جلدی آنا، عبادت، اللہ کی عبادت بہت زیادہ کرنا. یس ٹھیک ہے، یہ بھی ایک سائن ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ وی سی پیپل جو بہت اچھے ہیں عبادات میں، جو بہت اچھے ہیں مطلب نماز پڑھنے میں اور بہت ایگر ہیں نماز میں شامل ہونے میں، لیکن سبحان اللہ کمٹمنٹ کے پورے نہیں ہیں، بزنس ڈیلنگز ان کی اچھی نہیں ہیں، رائٹ، اپنی بات کو پورا نہیں کرتے ہیں وہ. تو دیٹ از ناٹ انف ٹو بی اے متقی. اللہ یہاں بیان یہ کر رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرتے ہیں اور اللہ سے ڈر کے چلتے ہیں، اور بے شک اللہ متقین کو پسند کرتا ہے. تو تقوی ان شارٹ یہ ہے کہ ٹرائنگ یور بیسٹ ٹو ایبسٹین فرام واٹ اللہ ہیز پروہیبٹڈ اینڈ ٹرائنگ یور بیسٹ ٹو ایکٹ آن واٹ اللہ ہیز کمانڈیڈ. یہ تو لویسٹ لیول ہے تقوی کا، کہ حرام سے بچ جانا اور حلال کرنا. اور ہائیسٹ پھر اس کے بہت سے لیولز ہیں. اوبیسلی ہائیسٹ لیول ہے کہ بالکل اپنی اس طرح سے حفاظت کرنا جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ حضرت عمر بن الخطاب نے غالباً ایک صحابی سے پوچھا تھا کہ تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے کہا تقویٰ یہ کہ آپ خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے گزریں اور اپنے لباس کو بچا کے گزریں، کہ کہیں جو ہے نا وہ کوئی ڈیمیج نہ ہو جائے، کوئی کانٹا نہ لگ جائے، کوئی خاردار جھاڑی سے وہ لباس میرا پھٹ نہ جائے. تو اس کے لیے کتنا کیئرفلی گزرنا پڑتا ہے. تو لیول ہے یہ تقویٰ کا کہ ایک بندہ اتنا کیئرفل ہے. یعنی میں نے ایسے لوگ سبحان اللہ دیکھے ہیں، ایسی یوتھ دیکھی ہے کہ انہوں نے سوشل میڈیا ہی چھوڑ دیا، وہ اتنا کیئرفل ہیں. انہوں نے میسنجر ہی ڈیلیٹ کر دیا، انہوں نے ہر وہ چیز ڈیلیٹ کر دی جہاں سے ان کو خطرہ آ سکتا تھا. میں ایسی یوتھ کو جانتا ہوں جنہوں نے موبائل ہی نہیں رکھا ہوا، لٹرلی. مطلب ان کے پاس وہ 3310 وہ پرانا موبائل کا ماڈل ہے کہ یہ چیز میرا دماغ خراب کر رہی ہے. تو یہ لیولز ہیں تقویٰ کے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ ایفرٹ اتنی کر لیتے ہیں کہ وہ اتنی سیریسنس شو کر دیتے ہیں اللہ کو ناراض کرنے کے ڈر سے. اتنی سیریسنس ان میں آ جاتی ہے کہ وہ پھونک کر قدم اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تقویٰ ہے اور اس کے لیولز ہیں، اوبیس سی بات ہے. تو اس میں ایک آیت سنا دوں. دیکھیں اس آیت سے پورا اسلام سمجھ آ جاتا ہے، اس ایک آیت سے. سبحان اللہ، اگر کوئی آپ سے پوچھے اسلام کیا ہے، مجھے اسلام پہ عمل کر کے کیا ملے گا، دس ون آیا از انف ٹو انڈرسٹینڈ اسلام. سورہ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 کا کچھ حصہ ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، یعنی پھونک کے قدم اٹھائے گا، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے گا، پرہیزگاری کی زندگی، یجعل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اسے نکال لے گا ہر مصیبت سے. اللہ اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے گا. وہ ان امپلائڈ ہے، اللہ راستہ نکال دے گا. وہ بے اولاد ہے، اللہ راستہ نکال دے گا. وہ کوئی مالی پریشانی سے گزرا ہے، اللہ راستہ نکال دے گا. اولاد سے پریشان ہے، اللہ راستہ نکال دے گا. گھر والوں سے پریشان ہے، اللہ راستہ نکال دے گا. بیوی سے پریشان ہے، شوہر سے پریشان ہے، ان لاء سے پریشان ہے، یجعل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ راستہ نکال دے گا. سبحان اللہ، دیٹ از دی پرومس آف اللہ. اور پھر فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان میں نہیں جاتا. اس آیت میں 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 دی کنڈیشن، نتھنگ کمز وداؤٹ کنڈیشن. دیکھیں ایک بندہ کہے مجھے یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، ایسا ہو جائے میری لائف میں، ویسا ہو جائے. اللہ کہتے ہیں کہ بھائی کنڈیشن ہے، کنڈیشن یہ ہے کہ محنت کرنی پڑے گی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، دیٹس دی کنڈیشن. پرہیزگاری دکھاؤ. اور پھر کنڈیشن کے بعد پرومس ہے یجعل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ راستے کھول دے گا، اللہ کوئی راہ نکال دے گا تمہارے لیے. اور پرومس کے بعد ایکسٹرا کیا ہے، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، دیٹ از دی ایکسٹرا. تو کیا ثابت ہوا، فرسٹ یو ڈو سم تھنگ، دیٹس دی کنڈیشن، دین اللہ کا پرومس وہ انشاءاللہ پورا ہوگا.
اینڈ دین نہ صرف پرومس پورا ہوگا, اللہ ایکسٹرا بھی دے گا. اللہ احسان کی بات کرتا ہے تو سب سے زیادہ احسان کرنے والا اللہ خود ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں وہاں سے دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. دیٹ از سم تھنگ ایکسٹرا. بات یہاں پہ ختم ہو جا سکتی تھی کہ یجعل مخرجا, اللہ کو راہ نکال دے گا, لیکن نہیں, اللہ نے کہا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, وہاں سے دوں گا, تمہارا گمان بھی نہیں جاتا. اور بے شک اللہ تمام امور پہ غالب ہے. یہ آیت کا اگلا حصہ ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے حساب دے گا اسے. تو یہ ہے تقویٰ کا فائدہ. ٹھیک ہے, تو دیٹ از دی 5th کوالٹی. اس کے بعد جو 6th کوالٹی ہے سبحان اللہ, دیٹ از متوکلین. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, کہ اے نبی اگر آپ لینینٹ نہ ہوتے ان کے ساتھ, یہ آپ کے پاس بیٹھتے بھی نہ. اور پھر آگے کافی لمبی آیا ہے, تو میں ان شارٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ پھر کہتے ہیں کہ اس لیے آپ ان کو معاف کریں, درگزر کریں, اور یہ کہ ان سے مشاورت کریں, کنسلٹ کیا کریں. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, مشاورت کیا کریں. اور پھر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور پھر جب آپ نے کسی چیز کا عزم کر لیا, فتوکل علی اللہ, تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ توکل کریں. ان اللہ یحب المتوکلین, بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. توکل پہ میں ایک اور لیکچر دوں گا بہت ڈیٹیل انشاءاللہ, ایکسپلیننگ دی کنسیپٹ آف توکل. لیکن ان شارٹ توکل ہے ٹرسٹنگ اللہ, ٹرسٹنگ ہز پرومسز, اس کے وعدوں پہ ٹرسٹ کرنا, اس کی ذات پہ ٹرسٹ کرنا, اس کے نام اور صفات پہ ٹرسٹ کرنا, اس کے فیصلوں پہ ٹرسٹ کرنا. دیٹ از توکل. اور لٹرلی بلائنڈ ٹرسٹ کرنا. توکل سمجھ ہی جب آتا ہے جب امپاسبل سچویشن میں اللہ پہ ریلائی کیا جائے. پاسبل سچویشن میں کیا توکل ہے, ٹھیک ہے نا, میں کہیں گیا اور مجھے پتہ ہے ایک چیز جو ہے وہ مجھے مل رہی ہے, صاف نظر آ رہا ہے, اور میں کہوں کہ ہاں اس میں نے توکل بھی کر لیا, آلدو ٹھیک ہے اچھی بات ہے توکل ہر معاملے میں, لیکن توکل وہاں تو نہیں پتہ لگے گا. توکل تو پتہ لگے گا کہ ہر جگہ سے دروازے بند ہیں, سمجھ ہی نہیں آ رہی کرنا کیا, پھر بھی توکل کر لیا, پھر ٹرسٹ کر لیا کہ نہیں اللہ میرے ساتھ ہے. باقی پوری دنیا میرے اگینسٹ ہو جائے, اللہ میرے ساتھ ہے. پوری دنیا میرے خلاف سازشیں کر لے, پوری دنیا مجھے گرانے کی کوشش کر لے, جو مرضی کر لے, اگر اللہ نے میرے لیے عزت لکھی ہے تو مل کے رہے گی. یہ ہے توکل. ٹھیک ہے, تو اس کو میں انشاءاللہ بہت ڈیٹیل میں ایک کلاس میں ضرور جو ہے وہ ایکسپلین کروں گا. سو اللہ لوز دوز ہو ڈو توکل. توکل کرنا سیکھیں اللہ کے ساتھ میں, اللہ کے پرومسز نوٹ کر لیں اور توکل کریں. اور 7th ون از دوز ہو ڈو جسٹس. یہ میں آپ کے سامنے آیت رکھتا ہوں, یہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 42. لیٹس سی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں. اس میں کافی لمبی آیا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں حرام سے بچنے کی اور فالس ہوڈ سے بچنے کی. اور یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان سے علیحدگی اختیار کریں, اور جب آپ جج کریں ان کے درمیان کوئی فیصلہ تو جسٹس کے ساتھ کریں. اور یہ جیسے اللہ نے کہا نا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ, جب بھی آپ ان کے درمیان کوئی فیصلہ کریں تو قسط کے ساتھ کریں, ایبسولوٹ جسٹس. ان اللہ یحب المقسطین, بے شک اللہ جسٹس کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, محبت کرتا ہے. جسٹس کیا ہے, سب سے ہائیسٹ لیول آف جسٹس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ قرآن کی آیت ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, بی جسٹ ایون اف اٹ گوز اگینسٹ یور فیملیز. یہ آپ کو پتہ ہے, یہ آیا آئی تھنک سورہ نساء کی آیا ہے. یہ آیا ہیز بین ڈکلیئرڈ دا موسٹ کمپریہنسو ایکسپریشن فار جسٹس بائی یونائٹیڈ نیشنز. ان کی جو وہ ہے باڈی, کورٹ والی, انٹرنیشنل لا والی جو باڈی ہے, دے ڈکلیئرڈ دس ورس, دس سینٹینس, ان کے لیے تو ایک سینٹینس ہے, ٹو بی دی موسٹ کمپلیٹ ایکسپریشن آف جسٹس. کیا کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, بی جسٹ ایون اف اٹ گوز اگینسٹ یور فیملی. انصاف کا ساتھ دو, انصاف والے بنو, پھر دیکھو اللہ تم سے کتنی محبت کرتا ہے. اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے تو سوچ لیں اس کو پھر کیا کیا ملے گا. ٹھیک ہے, تو چاہے آپ کی فیملی کے خلاف جا رہی ہے بات, بی جسٹ, چاہے آپ کے اپنے خلاف جا رہی ہے, بی جسٹ. اور جسٹس یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے فیلو بینگس کے لیے پسند کرو. ٹھیک ہے, تو یہ ٹائپس ہیں جسٹس کی. جسٹس یہ بھی ہے کہ ورک پلیس پہ کوئی پسند نہیں ہے, اٹس نیچرل ٹو ڈس لائک سمن, کچھ لوگ نہیں پسند ہوتے. ٹھیک ہے, تو جسٹس یہ بھی ہے کہ اس کی ناپسندیدگی آپ کو اس کے ساتھ زیادتی نہ کرائے. کئی لوگ ہیں نا, انہیں کو پسند نہیں ہوتا, ان کے بارے میں ویو غلط دے دیتے ہیں, ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں, نیگیٹو نیوز پھیلاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کیا جسٹس ہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی آیت غالباً کہتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کسی کی ناپسندیدگی تمہیں اس کے ساتھ زیادتی کرنے پہ مجبور نہ کرے. سبحان اللہ، دیٹ از انجسٹس. ٹھیک ہے میرا اور ان کا اختلاف ہے، مجھے شاید وہ پسند بھی نہیں ہے ایز این انڈیویجول، دیٹ ڈزنٹ مین کہ میں ان کو کریکٹر اسیسینیشن کر دوں، ان کو تباہ کر دوں اور ان کو ایک ولن بنا دوں. ٹھیک ہے ہمارے اختلافات ہیں، اس لیے جسٹس اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ان اللہ یحب المقسطین. اور لاسٹ جو کوالٹی ہے وہ ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں ایک سنگل رو بنا کے. اس میں ڈسپلن بھی آ جاتا ہے، اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یونیٹی بھی آ جاتی ہے، اور اس میں جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی آ جاتی ہے. یہ کون سی آیا ہے؟ یہ ہے سورہ صف چیپٹر نمبر 61 ورس نمبر 4. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفا کانہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں. قتال کے ورڈ ہیں، ٹھیک ہے. کس طرح؟ صفا کانہم بنیان مرصوص like in a row as though they are a single structure joined firmly. تو دیکھیں اللہ کو ڈسپلن اور یونٹی والے لوگ پسند ہیں. نماز میں اس طرح ہم کھڑے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. کیوں؟ تاکہ ایک صف بصف نظر آئے، ایک جو ہے نا سنگل باڈی نظر آنی چاہیے. نماز از دیٹ ٹریننگ. تو قتال تو ظاہر ہے بہت بڑا درجہ ہے. تو دیز آر دا پیپل whom اللہ loves. یہ کوالٹیز ہمیں انشاءاللہ اپنے اندر لانی چاہیے. ان کوالٹیز کو ہم دوبارہ سے جو ہے وہ ریوائز کرتے ہیں. جسٹ ٹو کنکلوڈ 8 people whom Allah love and 8 types of qualities Allah loves. Number 1 محسنین. Number 2 توابین. Number 3 متطہرین. Number 4 صابرین. Number 5 متقین. Number 6 متوکلین, those who do tawakkal. And number 7 مقسطین, those who do justice. And number 8 وہ لوگ جو کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور صف بصف یونٹی اور ڈسپلن کے ساتھ چلتے ہیں, ایک رو نظر آتے ہیں. یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جو یونٹی کریٹ کرنے والے ہیں. دیز آر دا 8 کوالٹیز اللہ لوز. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ان تمام کوالٹیز کو اپنے اندر لانے کی. اپنا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ آپ لوگوں سے ایک اور لیکچر ملاقات ہوگی جو میں توکل پہ بات کروں گا.